ہوں کہ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں اپنے عہدے سے یہاں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے، راولپنڈی کے 13 MNA کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، لوگوں کی 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے، اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی مورے لگا رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے، جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ غلط کام کریں، اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے اس ملک کے یا اس ڈویژن کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے، مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک سوشل میڈیا کا اور اوورسیز پاکستانی اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں، میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں۔ میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں۔ میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں۔ ہم لوگ یہ کام برداشت جو اورل چیز ہے وہ تو سامنے نہیں آ سکتی نا۔ دیکھیں، فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک کروائے ہیں۔ جو فارم 45 ہے وہ آج بھی پورا ہے، دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف فارم 45 اکٹھے کر لیں، اس کے اوپر سارے رزلٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس پارٹی کے لوگوں نے یہ جیتا ہے پھر؟ کمشنر صاحب یہ بتائیے گا جو RO نے ریزلٹس روکے تھے، کیا اس میں باضابطگیاں ہوئی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل باضابطگیاں تو چھوٹا لفظ ہے۔ جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا۔ آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں، میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں، اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں۔ کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ اتنا سب کچھ ہوا آخر کس کے کہنے پہ؟ آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا؟ کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے۔ اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کمشنر صاحب، آپ نے راولپنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے، آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں 24 گھنٹے کام کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤ میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام، لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا، آپ کو نیند کیسے آتی رہی؟ کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا؟ دیکھیں، میں نے راولپنڈی کے لیے 16 گھنٹے کام کیا ہے۔ میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے، ددوچا ڈیم بنایا ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل بنایا ہے، جم خانہ بنایا ہے، میں نے لاری اڈے بنائے ہیں، مزدوروں کے لیے سینٹر بنائے ہیں، منشیات کے اڈے سینٹر بنائے ہیں۔ سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں، لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، مجھے وہ سونے نہیں دیتا۔ جو میں نے ظلم کیا ہے، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں ان کو بھی سزا۔ ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کے ساتھ سینئر افسران جو بھی تھے۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر۔ میری کہی ہوئی ساری باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں، شکر الحمدللہ، اور عمران خان سرخرو ہو رہا ہے۔ 17 فروری 2024 ہفتے کا دن، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سارا کچھ رہ جائے، میں عمران خان 2/3 سے جیتا ہوا ہے۔ نواز شریف راندہ درگاہ ہے، وہ اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ مساق پاکستان کر لیں، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، نواز شریف پاکستان میں آئے گا، وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ 2/3 اکثریت کا میں نے کہا تھا، تو آج سب سے بڑا ثبوت آ گیا۔ لیاقت علی چٹھا کمشنر راولپنڈی نے اقرار کر لیا تھاندری کا۔ اب چیف الیکشن کمشنر الیکشن میں مستعفی ہوں۔ یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے بیٹھ کر الیکشن پٹیشن؟ میں تو ہو کے آیا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ کام کے لیے فیویکول کام کر رہا ہے۔ اور خبر لے لیجئے گا میرے سے، 2 باتیں ہیں اب یہاں، نیا الیکشن ہوگا یا ملک مارشل لا کی طرف جا رہا ہے۔ آدھی بات بتاؤں گا، آدھی بات پھر بتاؤں گا آپ کے سامنے۔ الیکشن ٹرائبونل ہو گئے ہیں ساری جگہوں پر، سندھ، بلوچستان، اسلام آباد، اور پھر جنرل فیاض حمید کا نام غلطی سے آ گیا تھا، وہ
وہ بتا دیا انہوں نے. تحریک انصاف کے لوگ باہر آ گئے اور باقی جیل میں منتیں کیا کیا رات میں کرتے رہے. اور پیپلز پارٹی کی قیادت پاکستان کی تحریک انصاف کی درخواست مسترد کیا ہوئی ہے. ان سب باتوں پہ گفتگو کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بڑی خبر جو آپ نے شروع میں پہلا آپ نے سن لیا, لیاقت علی چٹھا کے مختلف چنک آپ نے سن رہی ہے, میں وہ دہرانا نہیں چاہوں گا. وہ سچ ہے, بے نقاب کر دیا سارا کچھ, ہر چیز بے نقاب ہو گئی ہے, سسٹم ننگا کر دیا ہے. اور پاکستان کے اندر اب عمران خان کے ساتھ زیادتی, اور عمران خان تو ہیرو پہلے ہی تھا, اب اس سے بڑا ہیرو اور کون ہو سکتا ہے. عام انتخابات میں ہونے والی دھاندلی بے نقاب کر دیا, خود کو پولیس کے حوالے کرنے اور اپنے عہدے سے استعفے کا اعلان کر دیا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کا آگے سچ بولنا, جی ڈی اے کا سڑکوں پہ نکلنا, جماعت اسلامی کا سچ, اور اس سے پہلے انڈائریکٹ تو سچ بہت سے کہہ دیے. آج شاہد خاقان عباسی نے بتا دیا وہ سارا کہ فارم 47 پہلے تیار ہو گئے, فارم 45 بعد میں آئے. اور لیاقت علی چٹھا نے بڑی ہمت کی اور اس نے صاف کہا کہ میں نے آج صبح فجر کی نماز کے بعد خودکشی کرنے کی کوشش کی, اور 14 سیٹیں جو ہے نا غیر قانونی طور پر جتوائی ہیں انہوں نے. اور انہوں نے کہا چیف الیکشن کمیشنر کو بھی سزائیں دی جائیں, اور میں تمام بیوروکریٹس کو کہتا ہوں غلط کام نہ کریں. یہ حضرت قائد اعظم نے کہا تھا بیوروکریسی نے کیا کرنا ہے. بیوروکریسی کا یہ کام نہیں ہے, یہ بدماشی کرنا, یہ دھاندلی کرنا. اس ملک کے اندر جبر نہیں چل سکتا. اب اس ملک نے بدلنا ہے. یہ ہمارا پاکستان ہے, یہ نوجوان نسل کا پاکستان ہے, اس نے آگے چلنا ہے. اور 218 348 اب تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس. وہ ایک علیحدہ بات ہے, پیچیدگیاں ہیں, بڑے مسائل ہیں, یہ بغاوت بھی ہے, 124 سے سیڈیشن بھی ہے. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں تھی. توہین عدالت بھی لگنی چاہیے ان کے پاس, جو یہ اپنے توہین الیکشن کمیشن کا اختیار استعمال کرتے ہیں. آج ان کا موقع آ گیا ہے, آج ان سب کو جیلوں میں ہونا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر اور 4 کمشنرز کو جیل میں ہونا چاہیے, جنہوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہے اس ملک کے ساتھ, جنہوں نے زیادتی کی ہے. بچت نہیں ہے ان کی, اور اس کو ہٹانے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کے خلاف ایکشن لینے کے لیے میں اعلان کرتا ہوں, میں کام شروع کر رہا ہوں آج سے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے نا, وہ الیکشن ٹرائبیونل کے جو ہے نا, اب کیا رہ گیا ٹرائبیونل کے سامنے, چیف جسٹس عامر فاروق سے نامزدگی کی ہے, اور کیا آگے ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگلا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے, لیکن باتیں ذرا سمجھ نہیں ہیں آپ نے ساری. اور خواجہ سعد رفیقی نے کیا مشورہ دیا, جاوید لطیف کا ہارون کو دعویٰ کیا ہے. پی ٹی آئی بارے میں انہوں نے کہا جاوید لطیف نے جس جماعت کو مرکز میں دعائے گی نون لیگ اسے حکومت بنانے دے. انہوں نے کہا جس دن یہ فیصلہ کر لیا اس دن بتاؤں گا دھاندلی کس لیے کی گئی اور 8 فروری کا ماسٹر مائنڈ کون تھا, ذرا سمجھیے گا. اور بیوقوف نہ بنا جاوید لطیف, قسم کھا اپنی ماں کا, ماں کا دودھ پیا, سچ بتاؤ سامنے. قرآن پہ آ کے دعوت اپنا بتاؤ, اپنا بیان بتاؤ, آپ کو جھوٹ نہیں چلے گا تمہارا. اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے پی ٹی آئی کو پاکستان پیپلز پارٹی کا مل کر وفاق میں حکومت بنانے کا مشورہ دے دیا. یہ میں کہہ رہا ہوں اور میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. پاکستان بھائی وہ پی ڈی ایم 1 جو ہے نا ناکام ہو چکی ہے. پی ڈی ایم 1 نے تو تباہی کر دی ہے, پی ڈی ایم 1 نے تو تباہی کر دی ہے نا. تو پی ڈی ایم 2 کیا کرے گی, وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے. پی ڈی ایم 2 کے پاس ہے کیا, یعنی جو 1 میں کچھ نہیں کر سکا 2 پہ کیا کرے گا. ہاں پاکستان تحریک صاحب ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر. اور آپ تھوڑا سا سسٹم ٹھیک کریں ورنہ مارشل لگ جائے گا, یہ میں بتا دوں آپ کو. پاکستان تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے حکومت لینی چاہیے. میں بڑی بات کر رہا ہوں آپ کو. وفاقی دارالحکومت میں ضلعی انتظامیہ نے تحریک انصاف کے احتجاج کی درخواست مسترد کر دی, پر احتجاج ہوا, پورے ملک میں احتجاج ہوا اور بڑا ٹھیک ٹھاک ہوا. آخر میں اس طرح 2 باتیں کر دوں آپ کو. سب سے پہلی بات ہے مولانا فضل الرحمان نے ڈی جے یا فیض امین جنرل حمید کے حوالے سے جو انکشاف کیا تھا کہ وہ تحریک اعتماد لانے کے رابطے میں تھے, تو غلطی تسلیم کر لی ہے. ان کا جنرل فیض کا نام غلطی سے تھا, نہ زبان پر آ گیا.
اور اس معاملے پہ زیادہ بحث لانے کی بجائے تاریخ کے حوالے کیا جائے. اور انہوں نے ایک نہیں ملاقاتیں بہت سی ملاقاتیں کی, سب کو بیک گراؤنڈ پہ ڈال دیا. آج وہی ہے, رب پاک نے دیکھے کس طرح سرخری دی ہے عمران خان کو. عمران خان کا جھنڈا کیسے گاڑا ہے کہ وہ سچ بول رہا تھا, وہ سچ کے ساتھ کھڑا تھا. تکلیفیں ہم لوگوں نے اتنی برداشت کی ہیں, ایسے نہیں کی ہیں, اس سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کے حوالے سے برداشت کی. ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں, اور ہم فرنٹ لائن پہ بیٹھ کر یہ مقابلہ کرتے رہیں گے. اور اگر اسے پیچھے ہٹنا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. اور ایک بات میں اب کہتے رہ نہیں سکتا, اور حافظ عبداللہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت رات کو کی تاریخی میں جیل میں عمران خان سے ملنے کے لیے منتیں کرتی رہی, ٹھیک ہے نا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر پارلیمنٹ اور جمہوریت کی توہین کی. پارلیمنٹ اور نون جو ہے نا یہ بتائے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن نہیں کیوں دی تھی. پارٹیاں کہنے پر طریقے اقدامات بھی لا سکتی ہیں, ذرا سمجھیے گا. جمعیت علماء اسلام نے باجوہ کو ایکسٹینشن دینے پر بربلا مخالفت کی تھی. اور آخر میں فیصل واڈا نے کیا کہا ہے, فیصل واڈا نے جو بات کہی ہے, فیصل واڈا نے بڑی مزدار بات کی ہے. کیا کہا اس نے کہ پرویز خاٹر کی لاٹری لڑنے والی ہے, آزاد اراکین کے ساتھ مل جائیں گے. اور حافظ عبداللہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی زبان بول رہی ہے, یہ قیامت کی نشانی ہے, اب مر گئے. پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان حمداللہ کی زبان بول رہی ہے. اور ہر چیز 1 سال کے لیے پہلے بتا دیتا ہوں, یہ چیز مجھے پہلے سے پتہ ہوتا ہے. مکس ماحول ہے, جو مرضی کر لیں, اسٹیبلشمنٹ کا رول اب وہ نہیں رہ گیا ہے. 1.5-2 سال کی ٹوٹی پھوٹی حکومت بنے گی, 4 سیٹوں والے مولانا فضل الرحمان کو 100 سیٹوں والی پی ٹی آئی مل گی. یہ مقدر کی باتیں ہیں. فتوز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.